اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور عرض کیا تھا کہ حضرت اسماعیل اور جناب ہاجر کو مکہ کی سرزمین پہ چھوڑنے کے بعد مختلف اوقات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام آتے اور اہل و عیال کی خبر گیری میں مصروف رہتے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 5 سال کے بعد آہستہ آہستہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت ملتی ہے، اور وہاں سے پھر زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک مقدمہ عرض کیا تھا کہ عالم مادہ میں جتنی چیزیں بھی موجود ہیں، اس عالم میں کوئی علت تامہ نہیں ہے کسی چیز کے لیے، بلکہ سب کے سب معدات ہیں اور سب کے سب مقربات ہیں، علت تامہ کوئی نہیں ہے۔ مثلا اگر آدمی کوئی مریض ہوتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کے بعد دوائی کا استعمال کرتا ہے، تو دوائی صحت یابی کی علت تامہ نہیں ہے، بلکہ دوائی ایک وسیلہ ہے جس کا خدا نے حکم دیا ہے، اس کو اپنانا ہے، لیکن شفا خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارشاد وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں مریض ہوتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوائی نہیں کھانی ہے۔ وہ یہاں سے پھر توحید امامیہ اور توحید سلفی اور وہابی گری میں فرق آ جاتا ہے کہ توحید امامیہ یہ ہے کہ دیتا سب وہی ہے، لیکن دیتا اسباب کے ذریعے ہے، وسائط کے ذریعے ہے، وسیلے کے ذریعے ہے۔ اور سلفی گری اور وہابی گری میں توحید کا معنی کیا ہے کہ نہ یہ وسائط اور اسباب اور وسائل یہ بیچ میں ہیچ کارا باطل ہیں، اصلاً نظام تعطیل، یہ توحید نہیں ہے۔ یہاں سے سلسلہ کلام جو شروع ہونے جا رہا ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے عنوان سے سورہ مبارکہ ہود میں آیت نمبر 70 کے بعد سے یہ داستان شروع ہوتی ہے، اور اگر آپ مطالعے میں رکھنا چاہیں ان آیات کو تو خوب ہے، قبل از وقت اگر ان آیات پہ غور و فکر کیا جائے تو چہ بسا بعض ایسے مفاہیم اور بعض ایسے معارف خود آپ ان تک جا پہنچیں کہ جن کا شاید یہاں مباحثے میں اشارہ نہ ہو جن کی طرف۔ البتہ اس سورہ مبارکہ ہود میں متعدد انبیاء کی داستانوں کا ذکر کیا گیا ہے، من جملہ حضرت صالح، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، اسحاق کا تذکرہ اور قوم ثمود کا تذکرہ، کہ بہت زیادہ اس حوالے سے یہ سورہ انتہائی عبرتناک سورہ ہے، جس کے لیے خود پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ لقد شیبتنی سورۃ ہود، یعنی اتنی سنگین ہے یہ سورہ کہ خود پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسے حقائق ہیں اس کے اندر کہ اگر انسان ان کو گہرائی سے درک کر لے تو یہ کیفیت ہر انسان پہ طاری ہو سکتی ہے۔ آیت نمبر 69 اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، حضرت اسماعیل اور ہاجر کو چھوڑنے کے بعد واپس آتے ہیں کہاں پہ؟ البتہ یہ پھر اختلاف ہے کہ سوریہ کی طرف جاتے ہیں یا سرزمین کنعان اور مصر کی طرف ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ تاریخی اعتبار سے مطالب تاریخی ہیں کہ زیادہ ہماری بحث میں دخیل نہیں ہے، لیکن وہ لب مطلب جس کو لینا ہے وہ یہ ہے کہ قطعاً سوریہ میں نہیں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب وہ مصر میں تھے یا کنعان میں تھے یا کہاں پہ تھے، وہ ایک الگ ماجرا ہے۔ چونکہ لوط میں شام میں حضرت لوط علیہ السلام موجود تھے، اور یہ داستان بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط کے درمیان ایک فاصلہ تھا، اس فاصلے سے پتہ چلتا ہے کہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام سوریہ میں نہیں تھے۔ وہ ملائکہ کو بھیجا، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں ملائکہ پہنچے اور کیا لے کے آئے؟ بشرا لے کر آئے۔ البتہ جو اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے بشرا کا، وہ خوشخبری کیا جاتا ہے، کہ ابھی عرض کروں گا کہ نہ، خوشخبری اس کا معنی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کلمے کی طرف بڑھیں، رسول کہ یہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے ملائکہ کے لیے، اور ملائکہ کوئی ایک کیٹیگریز کے نہیں ہیں، یعنی ملائکہ کی ذمہ داریاں مختلف ہیں۔ بعض ملائکہ ہیں کہ جو رزق کے لیے ہیں، بعض ملائکہ ہیں جو
حیات کو تامین کرنے کے لیے ہیں اور بعض موت کے لیے موکل قرار دیے گئے ہیں اور بعض امور عالم کی تدبیر کے لیے ہیں۔ اسی لیے قرآنی آیت ہے فالمدبرات امرا، رزق و حیات و ممات ان سب کے لیے ایک الگ گروہ ہے۔ اسی طرح ایک گروہ کا کام ہے وحی الہی کا سلسلہ، ان سے جڑا ہوتا ہے اور خداوند عالم کے کلام کو یعنی معارف وحی کو لے کر انبیاء کی خدمت میں پہنچتے ہیں۔ یہ معروف ترین ملائکہ ہیں کہ جن میں سب انبیاء کا سلسلہ ان کے ساتھ مراودہ رہا ہے، آنا جانا ان کا رہتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ایک ایسی ٹیم ملائکہ کی کہ جو تمثل کی صورت میں کسی نبی کے لیے ظاہر ہوتے ہیں اور نبی کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ ملائکہ ہیں یا نہیں ہیں۔ البتہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خبر جو عالم میں رونما ہوتی ہے اس سے پیغمبر کو آگاہ ہونا چاہیے، چونکہ اس کا علم ذاتی نہیں ہے۔ خداوند عالم جب دیتا ہے تو عالم ہو جاتے ہیں، اور جس دن خداوند عالم سلسلہ روک دیتا ہے تو خدا کے مقابلے میں تو نہیں ہیں۔ لہذا عین ممکن ہے کہ ایک ایسا ماجرا رونما ہو کہ جس میں پیغمبر یا اللہ کا نبی اس گروہ سے آشنا نہ ہو، جس طرح کہ یہی داستان بہترین شاہد اور بہترین نمونہ ہے کہ یہ ملائکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگاہ نہیں ہوئے کہ یہ فرشتے ہیں، اور بعد میں علامات سے جب دیکھا انہوں نے تو پتہ چلا کہ ہاں یہ فرشتے ہیں اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے ہیں، کہ بعد میں مسائل آ رہے ہیں اسی کے اندر۔ دوسرا لفظ ہے بشرا۔ یہ لفظ بشرا بے شین رے، جس سے تبشیر بھی نکلا ہے، مبشر بھی نکلا ہے، بشیر بھی نکلا ہے۔ بشارت، بشیر، مبشر اور بشرا، اس کا معنی عموماً جو کیا جاتا ہے خوشخبری، خوشخبری معنی نہیں ہے۔ بشر یا بشر یا بشیر اس کا معنی ہوتا ہے جلد، چمڑا، اور چمڑے کے اوپر مختلف کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ وہ جو مختلف کیفیات اس کے اوپر طاری ہوتی ہیں جلد انسانی پر، اس کے پیچھے کچھ اسباب کار فرما ہوتے ہیں، جن اسباب کے نتیجے میں اس جلد میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ مثلا اگر اچھی خبر سنتا ہے، اس اچھی خبر کے نتیجے میں انسان کے چہرے پہ جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انبساط، جلد پھیل جاتی ہے، اور یہ پھیلنا یا منبسط ہو جانا یا فرح اور سرور کی کیفیت کا طاری ہو جانا جو جلد سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوشخبری یعنی پیچھے کوئی خبر ایسی ہے کہ جس کے نتیجے میں جلد انسانی پہ اثر ظاہر ہوتا ہے، اور اس اثر کے نتیجے میں جلد انسانی پھیل جاتی ہے، اور پھیلنے سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ انسان فرح اور سرور کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اور اگر پیچھے غم کی خبر ہو تو اس کے بعد یہ جلد کیا ہو جاتی ہے؟ سکڑ جاتی ہے، منجمد ہو جاتی ہے، جمع ہو جاتی ہے، اکٹھی ہو جاتی ہے، جس سے انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اوپر جو کیفیت طاری ہو رہی ہے وہ غم کی طاری ہو رہی ہے۔ پس غم اور خوشی یہ بشارت میں دخیل نہیں ہے، یعنی بشر کے معنی میں نہ غم شامل ہے اور نہ ہی خوشی شامل ہے۔ وہ اسباب ہیں جن اسباب کے سائے میں یہ کیفیات جلد انسانی کے اوپر ظاہر ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد اگر لفظ بشارت جہنم کی اخبار کے لیے استعمال ہو تو مجازی نہیں ہے، اور اگر بہشت کی خبر کے لیے استعمال ہو تو بھی صرف اسی میں یہ حقیقت نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے بشارت کا معنی خوشخبری کیا تو پھر مجبور ہے کہ لفظ بشارت اگر جہنم کی اخبار کے لیے استعمال ہو تو وہاں پہ قائل ہونا پڑتا ہے کہ یہ کلمہ کیا ہے؟ مجازن استعمال ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ حقیقت اور مجاز میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، اس مناسبت کی وجہ سے لفظ حقیقی سے معنی سے ہٹا کر مجازی معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں رأیت اسدن یرمی، یہ لفظ یرمی کیا ہے؟ یہ قرینہ ہے کہ لفظ اسد سے مراد حیوان نہیں ہے بلکہ رجل شجاع ہے۔ تو خود رجل شجاع اور اسد میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے آپ نے حقیقی معنی سے اعراض کر کے معنی مجازی میں استعمال کیا ہے۔ اور وہ نقطہ جو ان کے اندر پایا جاتا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ شجاعت ہے۔ اس شجاعت کی وجہ سے آپ نے لفظ اسد کو اپنے حقیقی معنی سے موڑ کر معنی مجازی میں استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اگر لفظ بشارت صرف خوشخبری کے لیے استعمال ہو
تو پھر جہنم کی اخبار کے لیے یہ کلمہ مجازن استعمال ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے لیے تو وضع نہیں ہوا ہے، خبر غم کے لیے۔ تو پھر کون سی مناسبت ہے خوشخبری میں اور خبر غم میں کہ جس مناسبت سے آپ معنی حقیقی سے موڑ کر اس کو معنی مجازی میں استعمال کریں؟ ظاہراً ہمیں کوئی مناسبت نظر نہیں آتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل لفظ بشر یا بشیر یا مبشر یہ صرف اور صرف جلد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جلد بعض اسباب کی بنیاد پہ کبھی منبسط ہو جاتی ہے، علامت بن جاتی ہے خوشی اور سرور کی، اور اگر سمٹ جاتی ہے تو علامت بن جاتی ہے غم اور اندوہ کی۔ اسی لیے قرآن نے ذکر کیا فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ علیم، تو یہاں پہ لفظ بشر اپنے معنی حقیقی میں استعمال ہوا ہے، عذاب علیم کی ان کو بشارت دو، یعنی ایسی خبر دو جس کے نتیجے میں ان کی جو کیفیات ہیں، جس مستی میں یہ زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی مستی کو چھین لیا جائے۔ ہوتا ہے نا بس اوقات انسان ایسی لاؤبالی زندگی میں مصروف ہوتا ہے، اور چونکہ اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ حالات بگڑنے والے ہیں، اور اصل تصور بھی نہیں کرتا، ایک دم آپ ایک ایسی خبر دیں کہ جس سے اس کی ساری خوشیاں ختم ہونے اور نابود ہونے کے دہانے پہ پہنچ جائیں، اس کے بعد اس کی جو کیفیت طاری ہوتی ہے وہ بھی کس ذریعے؟ اسی بشارت کے سائے میں طاری ہوتی ہے۔ پس لفظ بشر جل کے معنی میں وہ خوشی یا غمی وہ اسباب سے پتہ چلتا ہے جو اس سے پیچھے کار فرما ہوتی ہیں۔ خوب یہ ملائکہ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، تو کیا کہا؟ قالوا سلامن، جواب میں کیا کہا؟ قال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ سلامون۔ ایک کلمہ منصوب ہے اور دوسرا مرفوع ہے۔ مفسرین نے ذکر کیا کہ یہاں پہ قالو سلامن نسبی حالت میں ہونا اور سلامن رفعی حالت میں ہونا یہ بتاتا ہے کہ جو سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا بلیغ تر ہے، عظیم تر ہے، عظمت جواب میں بہت زیادہ ہے، اور یہی وہ سیرت ہے کہ قرآن نے قانون ذکر کیا ہے کہ جب اذا حییتم بتحیۃ تو جواب میں کیا کریں؟ فحیوا باحسن منہا، اور حد اقل کیا ہے؟ اور ردوہا، یعنی اگر آپ کو کوئی آ کے سلام کرے تو جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو اس سے بہتر انداز میں جواب دینا چاہیے، اور کم از کم یہ کہ جتنا اس نے سلام کیا اتنا ہی آپ جواب دیں۔ یہاں پہ بھی وہی سیرت انبیائی نمودار ہے کہ ملائکہ نے سلام کیا، قالوا سلامن، جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قالا سلامن، ایک رفیع حالت میں ایک نسبی حالت میں، اور یہ نسبی اور رفیع حالت یہ بتا رہی ہے کہ جب ملائکہ نے کہا قالوا سلامن، یہ جملہ فعلیہ ہے، یعنی قالوا نسلم علیک سلامن، ہم آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، سلامن مفعول مطلق اور نسلم فعل ہے جو مقدر ہے، در حقیقت کیا ہے؟ قالوا، اور اس کا مقولہ جملہ ہے نسلم علیک سلامن، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال سلامن، یہ سلامن کیا ہے؟ مرفوع ہے، اور مرفوع ہونے کی صورت میں یا یہ مبتدا ہے جس کی خبر معذوف ہے، یا یہ خبر ہے جس کی مبتدا معذوف ہے، اب جو بھی ہو تعبیر فرق نہیں کرتا، لیکن یہ جملہ مبتدا اور خبر کی صورت میں یعنی جملہ اسمیہ ہے، یعنی یوں کہا قالوا سلام علیکم، یوں اگر ہو تو بھی یہ جملہ اسمیہ ہے، یا کہے کہ علیکم سلام، اس صورت میں بھی یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دلالت کے اعتبار سے جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ میں جب امر دائر ہوتا ہے تو جملہ فعلیہ تجدد اور حدوث پہ دلالت کرتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے تجدد اور حدوث موقت ہوتا ہے، کبھی ہے اور کبھی نہیں ہے۔ تجدد حدوث یعنی ایک کے بعد حالت کا تبدیل ہوتے رہنا، لیکن جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ ثبات اور استمرار۔ یہ ثبات اور استمرار بتاتا ہے کہ اس کے اندر معنی کے اعتبار سے تاکید بیشتر ہے، لہذا ادبی قانون کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو لفظ سلام ان کو مرفوع پڑھا، مرفوع پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ کی تاکید اور دلالت جملہ فعلیہ کی نسبت کہیں زیادہ ہے، اور عظمت بھی اس کے اندر کہیں زیادہ ہے۔ اور سیرت انبیائی یہی پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی مخاطب آپ پہ سلام کرے، سیرت انبیاء کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس سے بہتر انداز میں اس کا جواب دیں، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام عملی صورت میں کر کے دکھایا ہے۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سلام کرنے کے بعد جب دیکھا کہ البتہ یہاں پہ ایک بات ہے کہ انشاءاللہ آپ خود جا کر دیکھیں گے کہ ملائکہ جب آتے ہیں عالم مادہ کے اندر، چونکہ عالم تجرد کی مخلوق ہیں، اور عالم تجرد جب عالم مادہ میں آتا ہے تو دو چیزیں ہیں، یا وہ عالم تجرد کی مخلوق اتنی تنزل کر کے نیچے آئے کہ عالم مادہ کا لباس پہن لے تاکہ دوسروں کے لیے ملموس ہو جائے، یا عالم مادہ میں رہنے والی مخلوق ارتقاء کر کے عالم تجرد میں پہنچ جائے اور اس عالم میں جا کر ان مخلوقات کو ملاحظہ کرے، دو حال سے بیشتر نہیں ہے۔ اور یہ انبیاء کی زندگی میں تھا، یعنی کبھی خود انبیاء اتنا بلند ہوتے تھے ملکوت میں پہنچ کر ملکوتی مخلوقات کا دیدار کرتے تھے، اس لیے قرآن میں بھی ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی یہاں پہ سفر ابراہیم نے کیا ہے، ملکوت میں پہنچ کر ملکوتی مخلوق سے ارتباط برقرار کیا ہے۔ اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ نا، یہ عالم مادہ میں رہتے ہوئے عالم ملکوت کی مخلوق کو تنزل دیا جائے اور وہ لباس مادیت پہن کر ان کے سامنے ظاہر ہو جائیں، جس کو قرآن نے لفظ تمثل سے یاد کیا ہے، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، باساری انشاءاللہ وہاں پہ تفصیل سے عرض کریں گے کہ ملک اور فرشتہ تمثل کی صورت میں جناب مریم کے سامنے ظاہر ہوا، یعنی لباس بشری میں جناب مریم کے سامنے حاضر ہوا، اور جیسے ہی بشر کو جناب مریم نے دیکھا ایک دم ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئیں اور خدا کی پناہ مانگنے لگ گئیں کہ میں پاک دامن ہوں اور یہاں پہ نامحرم کا وجود کیسا۔ یہاں پہ بھی جو ملائک آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ تمثل کی صورت میں آئے ہیں، اور تمثل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک مخلوق عالم بالا میں جب تک ہے، وہ کسی کی دسترس میں نہیں ہے، اس کو اتنا نیچے لایا جائے کہ اس عالم کی شباہت رکھتے ہوئے اسی عالم کا لباس پہن کر اس کے سامنے آ جائے، یہ ہوتا ہے تمثل۔ اور اگر ہم نمونے کے طور پہ دیکھنا چاہیں، البتہ کئی مرتبہ یہ مثال تکرار ہوئی ہے، اور یہ تکرار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بات ذہن میں آ جائے۔ مثلا ابھی اس وقت آپ کے نفوس میں نہ جانے کتنی علمی معلومات موجود ہیں، جب تک آپ کے حیطہ نفس میں ہیں، نفس انسانی مخلوق ملکوتی ہے، اور مخلوق ملکوتی کسی کی دسترس میں نہیں ہے، مگر یہ کہ انسان عالم ملکوت میں پہنچ جائے اور پھر ان مخلوقات سے ہمکنار ہو جائے، یہ ایک الگ بات ہے۔ جب تک آپ کے نفس میں یہ معلومات ہیں، دوسرے کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے، کیسا ہے، کون سی معلومات ہے، نہیں معلوم ہے، تو پھر کیا کریں؟ اس ملکوتی علم کو جو عالم ملکوت کا حصہ ہے اس کو تمثل دیں، تنزل دیں۔ جب تنزل دیں گے تو تنزل دینے کے لیے جس عالم میں تنزل دے رہے ہیں اس عالم کی خصوصیات کو مد نظر رکھیں گے، تو پھر کیا کریں؟ اسی علم کو آپ زبان پہ لاتے ہیں، تکلم کے ذریعے بولنا شروع کرتے ہیں، اور یہ تکلم کیا ہے؟ عالم مادہ کی ایک قسم ہے۔ کہا تھا نا کہ اس عالم مادہ سے آشنا ہونے کے لیے خداوند عالم نے کیا دیے ہیں؟ حواس خمسہ۔ حواس خمسہ کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ہم اس عالم مادہ سے منسلک ہو جاتے ہیں، مثلا آنکھوں کے ذریعے مادی کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کا علم ہو جاتا ہے۔ یہ تکلم کیا ہے؟ بولنا، یہ بھی عالم مادہ کا ایک حصہ ہے۔ وہ جب تک کلام نہیں کی ہمیں نہیں پتہ چلا کہ یہ کتنے علم کے مالک ہیں، اور جب بولنا شروع کیا ہے تو بولنے کے نتیجے وہی علم جو آپ کے نفس میں تھا وہ آپ بیان کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے ہی بیان کرتے ہیں سامنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا علم کتنا ہے۔ تو یہ تکلم کے ذریعے علم کو عالم مادہ میں لا کر متمثل کرنا، یہ کیا ہے؟ یعنی دوسروں کو آپ اپنے علم سے آگاہ کر رہے ہیں، اور اسی ابزار اور اسی وسیلے کا آپ استفادہ کریں گے جس کے ذریعے سے یہ علم دوسرے تک منتقل ہو جائے۔ خوب ملائکہ کو جو ملکوتی مخلوق تھی لباس بشریت پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن سے مشتاق تھے کہ مہمان نوازی کریں، اور کوئی مہمان نہیں مل رہا تھا ان کو، اور جیسے ہی دیکھا کہ یہ حضرت ابراہیم کی طرف آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت خوشی کا اظہار کیا، اور خوشی کا اظہار کرنے کے بعد فوراً، یہ البتہ روایات کے جملے ہیں، قرآن یہاں پہ فقط ان کلمات کا اشارہ کرتا ہے، اور انہی اشاروں سے پتہ چل جاتا ہے کہ سیرت انبیاء میں کون کون سی ایسی خصوصیات ہیں جو پوشیدہ ہیں۔
مثلا جیسے ہی انہوں نے کہا قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، یہ فاو تفریح ہے، اور تفریق کا معنی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز یعنی دو چیزوں کے درمیان ایک ارتباط ہے اور اس ارتباط کے اندر کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہاں پہ لفظ فا کو استعمال کیا جاتا ہے۔ فما لابسا یعنی انتظار نہیں کی ابراہیم نے، رکے نہیں، ٹال مٹول سے کام نہیں لیا، جیسے ہی ان کو دیکھا فوراً کیا ہو گئے، مہمان نوازی میں شریک ہو گئے اور مشغول ہو گئے۔ فما لابسا فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دیکھنے کے لیے مہمان نوازی کے اسباب فراہم کرنا شروع کر دیے۔ اور یہاں پہ روایات بتاتی ہیں کہ پہلے مہمان نوازی کے لیے حضرت ابراہیم دستور دیا کرتے تھے کہ کوئی ان کے لیے کھانا بنا کر لے آئے، لیکن اتنے عرصے کے بعد جب دیکھا کہ کوئی مہمان نہیں آ رہا ہے تو ایک نگرانی سی حضرت ابراہیم کی زندگی میں نمودار ہوئی، جس کی وجہ سے پریشان تھے کہ کیوں مہمان نہیں آ رہے ہیں، کہیں امتحان تو نہیں ہے، کہ خداوند عالم کی طرف سے ابتلا میں مشغول تو نہیں ہو گیا ہوں، مبتلا تو نہیں ہو گیا ہوں۔ وہ جیسے ہی مہمانوں کو دیکھا اظہار مسرت کیا، اور اتنی خوشی کا عالم تھا کہ خود اٹھ کر گئے، اور جانے کے بعد کیا کیا، ایک گوسالہ گائے کا بچڑا فوراً ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد ان کو بھوننا شروع کیا، اور خود یہ کام کرنا انہوں نے شروع کیا اور خود آمادہ کر کے لے آئے۔ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، فوراً بغیر توقف کے، بغیر ٹال مٹول کے فوراً کیا گئے، بچڑے کو انہوں نے ذبح کیا اور اس کو بھونا، اور بھوننے کے بعد لا کر پیش کر دیا۔ عجل حنیذ، اور بعض روایات میں سمین، عجل سمین، البتہ وہ آیات بعد میں آ رہی ہیں۔ عجل حنیذ کیا ہوتا ہے، ہے نون اور ذال، حنذا، حنذا کہتے ہیں عربی میں وہ پتھر جو بہت ہی گرم ہو، اور خصوصاً یہ گرم سیر علاقے جو ہیں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، وہاں پہ یہ چیز زیادہ ملموس ہوتی ہے انسان کے لیے۔ شدید گرمی کے عالم میں جس علاقے میں گرمی پڑتی ہے وہاں پہ پتھر کو ہاتھ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اتنا گرم ہوتا ہے شدید کہ اس گرمی کی وجہ سے انسان پتھر کو چھو نہیں سکتا ہے۔ حنذا اس پتھر کو کہتے ہیں جو انتہائی گرم ہو، اور عجل حنیذ یعنی وہ گوسالہ یا وہ بچڑا جس کو پتھروں کی گرمی سے بھونا جائے، اس کو کہتے ہیں عجل حنیذ، اور اس کی لذت اپنی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہے، پاکستان کے اندر تو یہ چیز نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں روٹیوں کی کئی قسمیں ملتی ہیں، کوئی بربری ہے، کوئی لواش ہے، کوئی کیا ہے، اور اس میں ایک نون سنگک ہے، اور وہ سنگک نون کی چاشنی اور لذت اپنی ہوتی ہے۔ پکتی کس پہ ہے، گرم پتھروں پہ۔ پتھروں کو پہلے گرم کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر آٹا رکھتے ہیں، اور آٹا رکھنے کے بعد وہ جب روٹی بنتی ہے وہ مفید بھی ہوتی ہے، لذیذ بھی ہوتی ہے، نون سنگک جو پتھروں پہ پکائی جاتی۔ عجل حنیذ یہ خاص قسم کی ایک ڈش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، کہ جو بہت بڑا مکرم قسم کا مہمان ہوا کرتا تھا، اس کی آؤ بھگت کے لیے، اس کی پذیرائی کے لیے عجل حنیذ آمادہ کیا جاتا تھا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنے دنوں سے جو انتظار میں تھے، اہتمام ایسا کیا، اور اہتمام کرنے کے بعد اس کو بھونا، اور بھوننے کے بعد روایات میں ہے کہ جب وہ برتن میں لے کے آ رہے تھے تو اس گرمی کی شدت کی وجہ سے جو اس گوشت کے اوپر چربی تھی وہ روغن اور تیل بن کر ٹپک رہا تھا، اتنا تازہ، اور وہ لے کر جا کے انہوں نے سامنے رکھ دیا۔ یہاں پہ دوسرا کلمہ جو دوسری آیت سورہ زاریات کے اندر ہے، آیت نمبر 27 میں، وہ عجل حنیذ آمادہ کیا۔ آمادہ کرنے کے بعد جب مہمانوں کی خدمت میں لے کے آئے، ادب اسلامی دیکھیں، ادب انبیائی، فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ، یہی ادب ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں، جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے، جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، عجل حنیذ آمادہ ہو گیا۔ آمادہ کرنے کے بعد کیا کیا ہے، الگ سے کھانے کو دسترخوان پہ نہیں رکھا، اور کھانے کو دسترخوان پہ رکھ کر مہمانوں کو دسترخوان کی طرف دعوت نہیں دی، بلکہ کیا کیا ہے، مہمان اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں، کھانا آمادہ ہوا ہے، کھانا آمادہ کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر فقربہ، کھانے کو قریب کیا، الیہم، مہمانوں کے، یعنی جہاں مہمان بیٹھا ہے اس کو زحمت نہیں دی۔ کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب بھی مہمان گھر پہ آئے، جہاں مہمان بیٹھا ہے مہمان کو زحمت نہیں دو،
کھانے کو آمادہ کرنے کے بعد اٹھا کر آپ لائیں اور مہمان کے سامنے پیش کریں. مہمان کو کھانے پہ نہ لے جائیں بلکہ کھانے کو مہمان کی خدمت میں لے آئیں. اور جب آداب اسلامی غربی آداب میں تبدیل ہوتے ہیں تو شاید اس پہ انسان فخر و مباحت کرتا ہے. ٹیبل لگا دیا جاتا ہے اور ٹیبل لگانے کے بعد پھر جانوروں کی طرح ان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے. ریوڑ پھر دروازہ کھول کے وہ ٹیبلوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے. یہ جانور ہیں. انسانیت اور کرامت انسانی سے گر جاتا ہے انسان. اور اسی چیز کو انسان شاید سمجھتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں. ماڈرن شہید مطہری کے بقول تمدن اور ماڈرن پنا حیوانیت نہیں ہے. حیوانی صفات کو اپنا کر انسان ماڈرن نہیں ہوتا ہے. اگر حیوانی صفات کو اپنا کر انسان متمدن ہوتا ہے تو حیوان سب سے زیادہ متمدن ہے. دیکھیں آداب اسلامی یہ ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو سیرت کا نمونہ ہمارے لیے چھوڑا ہے وہ یہ ہے کہ فقربہ کھانے کو قریب کیا الیہم مہمانوں کے. نہیں یہ کہ مہمانوں کو اٹھا کے دسترخوان کے اور سجا دیا جائے اور ان سے کہ بسم اللہ آپ آئیں کھانا لگ گیا جی آپ آ جائیں. ایسا نہیں ہے. اور یہی کام اگر آپ اپنے گھر میں کریں. بس اوقات کہتے ہیں جی گھر میں ہم تو سارے کام اچھے کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود اولاد کے اندر حرص اور ولا رہ جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے حرص اور ولا کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے نمونے کے طور پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں بعض بچے ہوتے ہیں گھر میں ایک عالم میں ہوتے ہیں لیکن جب دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں تو کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں اور پھر والدین روکتے رہ جاتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں جی بے عزتی ہو گئی. یہ بچے کیا تھے؟ دوسروں کے گھروں میں جا کے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ شروع سے ہم نے وہ تربیت اسلامی کی نہیں ہے جس کی وجہ سے آج پریشانی ہوتی ہے. اگر آپ نے بچپن سے ہی بچوں کے ساتھ یہ ادب اسلامی کا مظاہرہ کیا ہوتا یعنی بچے جہاں پہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہیں, کھانا بنا کے والدین بچوں کی خدمت میں لے کر آتے, بچے کے اندر یہ نقطہ پیدا ہو جاتا اطمینان کا کہ میں جہاں پہ بھی بیٹھا رہوں گا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے, میرے پاس کھانا پہنچ جائے گا, چیز آ جائے گی. لہذا بچہ کبھی بھی کھانے کی طرف نہیں لپکے گا, کیوں؟ چونکہ اطمینان کی منزل پہ ہے. لیکن جب ماں باپ کھانا آمادہ کر کے آوازیں دیتے ہیں فلاں محمد علی حسن آ جاؤ, وہ آ جاؤ میں کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ولا اور حرص کو دعوت دینا ہے اور بچے کے اندر اطمینان اور سکون کی کیفیت کو ختم کرنا ہے. اور پھر یہ کیا ہوتا ہے؟ گھر میں بھی ٹوٹ پڑتا ہے, باہر جاتا ہے تو بھی ٹوٹ پڑتا ہے. وہ آداب اسلامی کی رعایت نہیں کرتے پھر پریشان ہو جاتے ہیں والدین. اور اسی لیے کہا تھا کہ تربیت کے اصولوں میں یہ ہے کہ تربیت کے اصولوں پہ والدین خود عمل کریں. آپ جب عمل کریں گے بچے خود بخود اس پہ پابند ہو جائیں گے. اور ادب اسلامی یہی ہے کہ اگر کرامت انسانی کو بچوں کے اندر ایجاد کرنا ہے تو انہی آداب کے ذریعے پیدا کرو جو قرآن نے ذکر کیے ہیں اور انبیاء نے اپنی عملی زندگی کے اندر یہ پیش کیا ہے. اور پیش کرنے کے بعد کہا فقربہ الیہم, واللہ ہو سکتا تھا فقربہم الیہ, یعنی کھانا بنا کے رکھ دیتے اور مہمانوں کو حکم دیتے کہ اٹھ کے آ جاؤ بھائی, جو آج کل یہ مسلمانوں کے اندر رائج ہو گیا ہے. ان باریکیوں پہ نگاہ رہنی چاہیے کہ بس اوقات انسان ایسے ماحول کو فراہم کرتا ہے اور ایسے ماحول کو فراہم کرنے کے بعد سمجھتا یہ ہے کہ شاید ہم اسلامی رسومات پہ عمل کریں, جبکہ پتہ چلتا ہے کہ پیچھے غربی رسومات ہیں اور غربی رسومات کے اندر سوائے حیوانیت کے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. اگر گہرائی سے آپ ان کا مطالعہ کریں حیوانیت ہی حیوانیت ہے. یعنی انسان کو انہوں نے ایک حیوان سمجھا ہوا ہے اور حیوانی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے پوری زندگی اپنی داؤ پہ لگائی ہوئی ہے. لہٰذا اسلامی آداب کے اندر آنے کے بعد اسلامی رسومات کو, اسلامی آداب کو اور اسلامی کرامات کو محفوظ کرنے کی ضرورت ہے. خوب فما لبسا انجاب اجل حنیذ, بغیر توقف کے گئے اور آمادہ کیا کھانا, آمادہ کر کے لا کر ان کے سامنے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد ایک سنت رائج تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے, البتہ ممکن ہے اس سے پہلے بھی ہو, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیز بہت زیادہ تھی. وہ یہ تھی کہ جب کسی مہمان کو دعوت کرتے تھے اور کھانا اس کی خدمت میں پیش کرتے تھے, اگر وہ کھانا نہیں کھاتا تھا تو یہ علامت ہوتی تھی اس بات کی کہ یہ جنگ اور لگڑنے اور جھگڑنے کے لیے آیا ہے, اسی لیے وہ کھانا نہیں کھاتا تھا. اور اگر ایک لقمہ کھا لیتا تھا اس کے دسترخوان سے تو پھر یہ علامت تھی صلح اور آرامش کی, یعنی میرا تو اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور کھانا نہ کھانا اس بات کی علامت ہوا کرتی تھی کہ شاید اس کے اندر کوئی کینہ ہے اور اس کینے کو نکالنے کے لیے آیا ہے, اسی لیے یہ میرے کھانے کو نہیں کھا رہا ہے. کھانا رکھا اور کھانا رکھنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں, فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ,
یعنی دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ پھر کیا ہوا؟ نکرہم، احساس وحشت کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے۔ نکرہ کو نکرہ کس لیے کہتے ہیں؟ جو پہچانا ہوا نہ ہو، غیر معروف، خوف طاری ہو جاتا ہے۔ نکرہ کو نکرہ کہتے ہیں اسی لیے کہ اجنبی ہوتا ہے، غیر معروف ہوتا ہے، پہچانا نہیں جاتا ہے، اس لیے اس کو نکرہ کہتے ہیں۔ نکرہم، احساس ناراحتی اور ایک اجنبی پناہ محسوس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کھا رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی انتقام کے صدد میں ہیں۔ نکرہم، احساس خوف کیا، ڈر گئے۔ ڈرنے کے بعد وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، فوراً کیا کیا؟ اوجسا۔ یہ کلمات ہیں بہت سے ہیں، البتہ ایک ایک کر کے جیسے مناسبت سے آگے عرض کریں گے۔ لفظ خوف، خشیت، حذر، وجس اور اسی طرح روع، یہ بہت سے کلمات ہیں کہ جن کا اردو میں ترجمہ ہم کیا کر دیتے ہیں؟ ڈرنا یا خوف، بس سب کا خوف ہی معنی کرتے ہیں نا۔ ہر ایک کلمے کے اندر ایک اپنی چاشنی اور لذت ہے کہ اس کلمے کو وہیں پہ ذکر کیا جائے۔ خو اب دیکھ لیں مترجمین کے ترجمے، وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، احساس کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اندر خوف کو محسوس کیا۔ اور اوجسا کیا معنی کرتے ہیں؟ یعنی ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، ترسید، فارسی میں کہتے ہیں ترسید۔ لفظ واو جیم سین وجس، وجس کا معنی خوف نہیں ہے۔ وجس کون سی کیفیت ہے؟ یہ دو کلمے ذہن میں رکھے، ہے دو چشمی، جیم اور سین، حجس، جس سے حاجس بھی نکلا ہے کلمہ، حاجس اسم فاعل کی صورت، حاجس اور واجس۔ پہلے حجس ہوتا ہے، انسان کی زندگی میں نمودار ہوتا ہے، اس کے بعد وجس کی کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے۔ اور وہ ہوتا کیا ہے؟ حجس کیا ہوتا ہے؟ حجس کہتے ہیں اس خطرے کی گھنٹی کو جو انسان کے نفس اور دل میں نمودار ہوتی ہے۔ ایک گھنٹی بجتی ہے، مثلا مثال کے ذریعے اگر عرض کروں، آپ نے وہ گناہ جو کبھی انجام نہیں دیا اور اس گناہ میں کسی ایسی فرصت میں اس گناہ کے سامنے آئے اور اس گناہ کو انجام دینے کے لیے آپ آمادہ ہو جائیں، اس گناہ کو انجام دینے سے پہلے ایک گھنٹی آپ کے نفس کے اندر نمودار ہوتی ہے جو آپ کو بیدار کر رہی ہوتی ہے اور کہہ بھی رہی ہوتی ہے کہ کیوں اپنے آپ کو آلودہ کر رہے ہو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور آپ اپنی زندگی میں دیکھ لیں، وہ کام جو آپ نے زندگی بھر انجام نہیں دیا، پہلی بار آپ انجام دے رہے ہوں، ممکن نہیں ہے کہ آپ آسانی سے اس کو انجام دے دیں۔ بس وہ گھنٹی جو خطرے کی گھنٹی بجتی ہے اس کو عربی میں حاجس کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد دو کیفیات انسان پہ طاری ہوتی ہیں۔ اس گھنٹی اور زنگ خطر کو سننے کے بعد کبھی کبھی انسان کے جسم سے وہ کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے، مثلا انسان کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، دیکھا ہوگا، پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اور پسینے کا چھوٹنا یا ہاتھ کا کانپنا یا جسم کا لرزنا، یہ بات ہے کہ اس حجز کی کیفیت آپ کے بدن پہ ظاہر ہو گئی ہے۔ اگر یہ کیفیت ظاہر ہو جائے، اس کا ایک الگ نام ہے، ابھی اس میں نہیں جاتے ہیں۔ حجز وہ گھنٹی جو بجتی ہے، اور گھنٹی بجنے کے بعد اگر انسان کے اندر اتنی پاور ہو اور اتنا اطمینان ہو کہ اس اطمینان اور پاور اور قدرت اور توانائی کے نتیجے میں اس گھنٹی کی آواز کو اپنے نفس کے اندر دبا لے، پنہان کر لے، مخفی کر لے، یعنی اعضاء اور جوارے سے ظاہر نہ ہونے پائے، اس پنہان حالت کو عربی میں اوجسا کہا جاتا ہے۔ پھر مثال عرض کروں، دیکھیں ہوتا ہے یہ، چونکہ ساری سب طلاب کی زندگیوں میں یہ نمودار ہوا ہے، اس لیے یہ ذہن کے زیادہ قریب کرے گا مطلب کو۔ آپ پڑھتے رہتے ہیں، پڑھنے کے بعد ایک دم آپ کا امتحان آ جاتا ہے، اور امتحان بھی حساس ہوتا ہے۔ اب ممتحن کے سامنے بیٹھنے کے بعد وہ زنگ خطر بار بار ذہن میں خطور کر رہی ہوتی ہے۔ وہ خطور کرنے کے بعد اگر یہ قوی اعصاب کا مالک ہو، مضبوط اعصاب کا، ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے، یعنی اس صدا کو پنہان کر لیتا ہے اور اپنے آثار سے ظاہر نہیں ہونے دیتا استاد کو کہ میں پزل ہو گیا ہوں یا ڈر گیا ہوں یا امتحان میرے لیے کوئی اہمیت کی چیز ہو، نہ، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بعض ہوتے ہیں کہ جیسے استاد کے سامنے جاتے ہیں، ہاتھ بھی کانپتے ہیں، کتاب بھی صحیح سے نہیں کھلتی ہے، جب وہ سوال کرتا ہے تو وہ فارسی میں کہتے ہیں 10 پاچے ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ہوتا وہ پوچھ کیا رہا ہے، یہ جواب کیا دے رہا ہے۔
یہ جو کیفیت ظاہر ہو جاتی ہے اس کو اوجس نہیں کہتے ہیں. اگر وہ کنٹرول کر لے اور سامنے والے پہ وہ کیفیت عیان نہ ہونے پائے، اس کیفیت کو عربی میں اوجسا کہا جاتا ہے. یعنی دیکھا، اور دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم نے کیا کیا؟ دیکھا کہ بھائی یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، اور علامت بھی یہ ہے کہ جو کھانا نہیں کھاتا ہے یہ انتقام کے لیے آیا ہے. اور انتقام اس کا مطلب ہے کوئی دیرینہ کینہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں. ایک کیفیت زنگ خطر نمودار ہوئی. لیکن اوجسا فی نفسہ ہی خیفہ، خیفہ کو مخفی کر دیا، نہ یہ کہ ڈر گئے. اوجسا یعنی اس کیفیت کو کیا کیا؟ مخفی کر دیا. اور وہ خیفہ کیا تھی؟ وہ حجز کی کیفیت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں طاری ہوئی. طاری ہونے کے بعد اتنا مخفی کیا، پنہان کیا کہ سامنے والے پہ یہاں نہیں ہونے دیا کہ میں اندر سے آپ سے ڈر گیا ہوں. وہ ڈرنے کے بعد یعنی کیفیت ہوئی، لیکن کیفیت کو اتنا کنٹرول کیا کہ سامنے والے محسوس نہیں کر پائے کہ اس پہ یہ کیفیت طاری ہوگی، کہیں ڈر تو نہیں گیا ہے، کہیں بخلا تو نہیں گیا ہے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، مخفی کیا اپنے نفس میں خیفہ، اس حالت کو جو طاری ہوئی تھی ان کے نہ کھانے سے. جو نہ کھانے سے کیفیت طاری ہوئی اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ذات کے اندر مخفی کر دیا، اور مخفی کرنے کے بعد اپنے آپ کو آمادہ کیا، دفاعی پوزیشن اختیار کر لی، احتیاط کی. یعنی میں آمادہ رہوں کہ اگر یہ انتقام لینے کے صدد میں آئے ہیں تو دفاعی پوزیشن میں مجھے بالکل محتاطانہ انداز میں آمادہ رہنا چاہیے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً، وہ فوراً فرشتوں نے کیا کیا؟ قالوا لا تخف، ڈرو نہیں. یعنی وہ جو کیفیت تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کر دو کہ ہم انتقام لینے کے صدد میں نہیں ہیں، آپ کے دشمن بھی نہیں ہیں، اور دشمنی کی وجہ سے نہیں کھا رہے ہیں، بلکہ ہم ایسی مخلوق ہیں جن کے لیے کھانا ہوتا ہی نہیں ہے. چونکہ ہم مادی مخلوق نہیں ہیں کہ مادی مخلوق کا سلسلہ کیا ہے کہ وہ کھانے سے لذت اٹھاتی ہے یا سیراب ہوتی ہے، جو بھی ہے وہ. لا تخف، قالوا لا تخف، یہاں پہ چھوٹا سا رک کر یہ توحیدی نکتہ بھی ہے اور عقیدتی بات بھی ہے، اور ہونا چاہیے. آگا دیکھیں، عقائد کو جب قرآن کی نگاہ سے انسان استنباط کرتا ہے خود بھی مطمئن ہوتا ہے اور کتاب خدا کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کیفیت کو اپنی ذات کے اندر پنہان کیا. پنہان کرنے کے بعد کیا کیا؟ ظاہر تو نہیں ہونے دیا. اور یہ بھی مسلم ہے کہ وہ جو ملائک آئے تھے رسول بن کر، درجے اور کمال کے اعتبار سے حضرت ابراہیم سے بالاتر قطعاً نہیں تھے، چونکہ حضرت ابراہیم اولو العزم پیغمبر ہے، معمولی انسان نہیں ہے. کمالات کی دنیا میں کہیں عظمت کا حامل ہے. وہ چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں مخفی کر رہے ہیں وہ ملائکہ کو کیسے پتہ چل گیا؟ یہاں پہ وہ بحث ہے. آپ اگر فلسفے میں جا کر دیکھیں اور کرتے ہیں بس اوقات، یہ واقعاً ظلم بھی ہوتا ہے کہ حقائق کو جب انسان نہیں سمجھ پاتا پھر یہی ہے کہ قسم و قسم کے عقائد رونما ہوتے ہیں اور پھر انسان ان کا پابند ہو جاتا ہے. اور یہ بسا کہ ہمارے اپنے بھی ایسے وہ جو عالم نما جاہل ہیں وہ بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں. مثلاً کہتے ہیں کہ کائنات کا ایک سسٹم ہے کہ کائنات سے خداوند عالم کو آگہی ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا کہتے ہیں کہ ان وسائط کے ذریعے خداوند عالم اس کائنات سے آگاہ ہوتا ہے. اور پھر بیان بھی یہ کرتے ہیں العیاذ باللہ. فرض کریں کہ کائنات میں پیغمبر اسلام کو بھیجا، اور کائنات میں بھیجنے کے بعد پیغمبر اسلام کے ذریعے مادی کائنات سے خدا آگاہ ہوتا ہے، اور پھر دلیلیں بھی پیش کرتے ہیں کہ اگر پیغمبر کو نہ بھیجتے تو پھر اس مادی کائنات سے خدا کیسے عالم ہوتا. اس کا مطلب ہے خدا کو عالم ہونے میں ضرورت پڑتی ہے ان زوات کی. اور پھر اسی سے استدلال بھی کرتے ہیں کہ پھر ائمہ کو ہر جگہ ہونا چاہیے. کیوں؟ اگر ہر جگہ نہ ہوئے تو اس جگہ سے علم خدا کو نہیں ہوگا. دیکھیں انحطاط کی دنیا کہاں پہ آ جاتی ہے. اور بعد میں ممکن ہے یہی کہے کہ قالوا لا تخف، اسی سے کہ ملائکہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حالت کو پنہان کیا ہوا ہے، اور پنہان ہونے کے بعد فوراً ابراہیم سے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ تم ڈر رہے ہو لیکن ڈرو نہیں. ان کو کیسے پتہ چلا؟ سلسلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ جزئیات کے ذریعے خداوند عالم عالم ہوتا ہے، بلکہ مسئلہ برعکس ہے کہ اولاً بذات خدا عالم ہوتا ہے، اور جو جزئی خدا سے وابستہ ہوتی ہے خدا کے ارتباط سے ان جزئیوں کو کائنات کا علم ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جزئی سے آشنا ہو اور ایک فرد دوسرے فرد سے
آشنا ہو، بلکہ سب سے پہلے آشنائی اور علم خدا کے پاس ہوتا ہے۔ جو جزئی خدا سے مرتبط ہو اس کو جتنا ارتباط قوی ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس کو علم ہو جاتا ہے۔ ملموس مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آئے۔ آپ یہ جتنے بھی موبائل استعمال کرتے ہیں، موبائل میں آپ نے معلومات منتقل کرتے رہتے ہیں۔ واٹس ایپ ہے جو آج کل چل رہا ہے، واٹس ایپ میں کیا کرتے ہیں، ایک پیغام آپ نے لکھا دوسرے موبائل میں فوراً پہنچ جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ آپ نے اس کے سسٹم کو تو پہچانا ہوا ہے نا، جانتے ہیں کہ یہ آپ واٹس ایپ کے ذریعے جو پیغام بھیجتے ہیں دوسرے موبائل میں، تو سب سے پہلے یہ پیغام کہاں جاتا ہے؟ دوسرے موبائل میں نہیں جاتا ہے، بلکہ کہاں جاتا ہے؟ پیچھے ایک مرکز ہے، اس مرکز میں جاتا ہے، اس مرکز سے ہوتا ہوا دوسری جزئی کے پاس پہنچتا ہے۔ اور چونکہ دونوں اس مرکز سے وابستہ ہیں تو ایک جزئی سے دوسری جزئی میں منتقل ہونے کے لیے یہ پیغام پہلے مرکز میں جاتا ہے، پھر مرکز سے ہوتا ہوا اس دوسری جزئی کے اندر جا پہنچتا ہے۔ اور یہاں پہ ملائکہ بھی ایک جزئی ہے جو خدا سے مرتبط ہیں، حضرت ابراہیم بھی وہ جزئی ہے جو خدا سے مرتبط ہے۔ حضرت ابراہیم کے اندر جو کیفیت طاری ہوئی منتقل ہوئی مرکز میں، اور یہ ملائکہ بھی مرتبط ہیں اس مرکز سے۔ مرکز سے خوف ابراہیم یا وہ اوجس والی کیفیت منتقل ہوئی ملائکہ کے پاس، ملائکہ کو علم ہو گیا، خدا کے علم دینے سے ان کو پتہ چل گیا۔ جیسے ان کو پتہ چلا فوراً حضرت ابراہیم سے اظہار کیا، کیا؟ قالوا لا تخف، ڈرو نہیں۔ اب وہ کیفیت پنہان نہیں کرو کہ ہم انتقام کے صدد میں نہیں ہیں، بلکہ ہم ملائکہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے کا کام کیا ہے؟ وہ ہماری ذمہ داری کوئی اور تھی، اس ذمہ داری کو انجام دینے سے پہلے آپ کی خدمت میں آ پہنچے۔ ہماری ذمہ داری کیا تھی کہ سوریہ میں جانا ہے اور قوم لوط کو جا کے نابود کرنا ہے، لیکن اس ذمہ داری کو انجام دینے سے پہلے خدا نے ہماری ذمہ داری دی ہے کہ چند ایک پیغام ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ جیسے ہی اس چیز کو سنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں کیا ہو گیا؟ اطمینان آ گیا۔ اور یہ ساری گفتگو ان کی زوجہ بنام سارہ سن رہی تھیں، اور کیا ہو رہا ہے، کیا ماجرا ہو رہا ہے، کیا۔ البتہ مفسر نے بات اور باتیں کی ہیں کہ جو بات سے فعلاً مربوط نہیں ہے، اس میں نہیں جائیں۔ بس عقیدے کی بحث میں اگر علم جزئیات تک آتا ہے تو خدا جزئیات کا محتاج نہیں ہوتا۔ اولاً و بالذات علم اس مرکز کو ہوتا ہے، اس مرکز سے جس کا جتنا ارتباط ہوتا ہے اسی اعتبار سے مرکز سے وہ مسائل کو دریافت کرتا ہے۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ دیکھیں آپ کے بعض موبائل ہیں جو 3G ہیں اور بعض ہیں جو 4G ہیں، وہ کیفیت میں فرق آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ وہ جس کی جتنی کیپیسٹی ہوتی ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ایک موبائل جس کے اندر اصلاً سلسلہ اور سسٹم اینڈرائڈ نہیں ہوتا تو اب وہ دریافت بھی وہ فائلیں نہیں کرتا ہے۔ دیکھا ہے ایپل کے موبائل ہیں، چونکہ ان کے اندر سسٹم اپنا ہے، اینڈرائڈ کا نہیں ہے، تو اینڈرائڈ کی فائلیں وہ دریافت نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ خوب اسی طرح سے کائنات کی جزئیات بھی ہیں، جس کا جتنا ارتباط ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے، اسی صلاحیت کے اعتبار سے خداوند عالم سے علوم اور معارف کو دریافت کرتے ہیں۔ بس لا تخف انا ارسلنا الی قوم لوط، ہماری ذمہ داری کوئی اور ہے، اس کو انجام دینے کے لیے وہاں جانا ہے، اور اس سے پہلے خدا نے ہماری یہ ماموریت لگائی ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آئیں اور چند ایک ایسی ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو بتا کے آگے بڑھنا ہے۔ اور ان میں سے ایک یہ تھی وامرتہ قائمہ، حالت فارسی میں کہتے ہیں حالت آمادہ باش، یعنی بالکل آمادگی کی حالت میں جناب سارہ موجود تھیں۔ قائمہ کا معنی یہ نہیں کہ حتماً کھڑی ہوئی تھی، نا، بس اوقات انسان کیا ہوتا ہے؟ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن حالت قیام میں ہوتا ہے۔ حالت قیام یعنی آمادگی کی حالت، کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ یہ جو جملہ اردو میں استعمال بھی ہوتا رہے، یعنی ہمیشہ مقاومت سے کام لیں۔ مقاومت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حالت آمادہ باش، بے شک اب سو رہے ہوں لیکن کیا ہوں؟ حالت قیام میں ہوں۔ بس حالت قیام کا نام بیٹھنا نہیں ہے، البتہ لفظ قیام کی خصوصیت بھی ہے کہ قیام بیٹھنے کو نہیں کہتے، اور کھڑا ہونے کو قیام نہیں کہتے ہیں۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ کھڑا ہو جانا، اس کو جو قائم کہتے ہیں، اس قائم کا معنی یہ نہیں ہے۔ عربی میں لفظ قیام یا قائم یا مقاومت کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ یہ بھی عجیب الفاظ کی چاشنیاں۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ بس اوقات یہ مسابقے لگاتے ہیں دوڑ کے، دیکھا ہے نا؟ مسابقہ ہوتا ہے نا، دوڑ کا لگاتے ہیں، دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے، اور ایک وہ لائن معین کر دی جاتی ہے، اس لائن پہ سب کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور ریفری وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے
امپائر جس کے منہ میں سیٹی ہوتی ہے اور اس نقطے پہ سب کو لا کے روک دیتے ہیں. وہ جو رکتے ہیں کس حالت میں ہوتے ہیں؟ بالکل کھڑا نہیں ہوتے ہیں بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ نیما خیز ہوتے ہیں. نیما خیز کی حالت کیا ہوتی ہے؟ یہ حالت نیما خیز یہ حالت قیام کہلاتی ہے عربی میں. کیونکہ اگر سیدھا کھڑا ہو دوڑنا پڑے جلدی سے نہیں دوڑے گا, بیٹھا ہو تو بھی دوڑنے کے قابل نہیں ہوتا ہے. وہ حالت نیما خیز یعنی ایک گھٹنا اس کا زمین پہ ہوتا ہے اور ایک گھٹنا اس کا سیدھا کھڑا ہوتا ہے, وہ نیما خیز حالت عربی میں قیام کہلاتی ہے. اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی کاملاً آمادہ ہو انسان, کہ جب بھی انسان کسی کام کو انجام دے رہا ہو ہمیشہ حالت قیام میں ہو. مثلا اب حالت قیام پھر جزیات کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہیں. مثلا نماز کے لیے حالت قیام میں رہیں. حالت قیام کا مطلب کیا ہے؟ یعنی زوال سے پہلے آمادہ رہیں. کیا مطلب؟ سجادہ آمادہ ہو, مہر آمادہ ہو, وضو کیا ہوا ہو, بس اس انتظار میں ہو کہ جیسے اذان آئے آپ مصلی پہ آ جائیں. یوں نہیں ہوتا ہے کہ زوال کا انتظار کرتے ہوئے سو رہے ہوں اور جب اذان آئے تو آنکھیں ملتے ہوئے بستر سے اٹھیں اور پھر آ کے, یہ حالت قیام نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام کے لیے کلمہ استعمال ہوا ہے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. ہمیشہ حالت قیام میں رہیں. اور پیغمبر ہمیشہ حالت قیام میں رہتے تھے. یعنی ابھی تک نیند آنکھوں میں آتی نہیں تھی کہ حکم آتا تھا یا ایھا المزمل قم, حالت قیام میں رہو. اور پیغمبر ہمیشہ حالت قیام میں رہتے تھے. جب بھی خدا کا دستور آتا ہے فوراً میدان عمل میں اتر جاتے تھے. یہاں پہ وامراتو قائمہ حالت آمادہ باش میں تھی, چونکہ حالات سن رہی تھی اور سارا کوئی میں معلوم تھا کہ یہاں کا ماحول ایسا ہے کہ جو کھانا کسی کا نہیں کھاتا ہے یعنی یہ اعلان دشمنی ہے. وہ حالت آمادہ باش میں تھی کہ میں کیا کر سکتی ہوں. حضرت پوچھیں کہ آپ کیا کہتے ہیں, اس کے بعد پھر ٹاماٹوئیاں مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, تقدیم و تاخیر کا کوئی مسئلہ نہیں پڑتا. بعضوں نے کہا فضاحکت فبشرناہا, اس میں تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. یعنی پہلے انہوں نے بشارت دی اور بشارت دینے کے بعد ضاحکت مسکرا پڑی جناب سارا. یہاں پہ کیا ضاحکت پہلے ہے, بشرناہا بعد میں. کہا جوردار نہ یاد, کیسے پہلے مسکرائیں اور پھر انہوں نے بشارت. جوردار نہ یاد نا, یعنی لگ نہیں رہا ہے. بشارت کے بعد مسکراہٹ آتی, بشارت سے پہلے تو مسکراہٹ نہیں آتی. پھر انہوں نے کہا کہ یہاں پہ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے. یعنی کیا تھا؟ وَهِيَ قَائِمَةٌ فَبَشَّرْنَاهَا فَضَحِكَتْ, یعنی بشارت انہوں نے پہلے دی, پھر یہ کیا بی بی کیا کہیں مسکرا. اور بشارت کیا تھی کہ آپ کو خداوند عالم اولاد دینا چاہتا ہے بنام اسحاق, اور اسحاق کے بعد نسل جاری رہے گی بنام یعقوب, بھی خداوند عالم آپ کو عطا کرے گا. کہتے ہیں یہ تقدیم و تاخیر جو ہے یہ قرآن کے اندر ہوئی ہے, اور یہ پہلے ہونا چاہیے تھا, یہ بعد میں ہونا چاہیے تھا. طبیعی انداز سے یہی ہوتا ہے کہ بشارت کے نتیجے میں انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نمودار ہوتے ہیں. یہ کیسے ہوگا؟ فضاحکت مسکرائیں, فبشرناہا پھر انہوں نے بشارت دے دی. یہ تقدیم و تاخیر ہوئی ہے, اور تقدیم و تاخیر کے بعد اصل آیت یوں ہونی چاہیے تھی فبشرناہا فضاحکت, کہ بشارت دی اور بشارت کے بعد مسکرا پڑی. خوب از کیا تھا کہ تھوڑا بہت مطالعے کے صدد میں رہیں اور ان کلمات کو گہرائی سے دیکھیں. کلمہ ضاد ہے کاف کش والا ضحک, یہ عربی میں دو طرح سے استعمال ہوتا ہے, ضحک کسرے کے ساتھ اور ضاحک فتحہ کے ساتھ. باب میں کوئی فرق نہیں کرتا ہے. باب میں جب افعال ہوں گے تو افعال کے اوزان تو مشخص ہیں, وہ کلمہ تو اسی طرح استعمال ہوگا. مثلا اگر مادہ ضاحک ہے تو بھی یہ کلمہ کیا ہوگا؟ فضاحکت. اور اگر ضحک سے یہ فعل بنے گا تو بھی کلمہ کیا ہے؟ ضاحکت. یعنی اگر اس میں فاعل بناتے ہیں ضاحک, مادہ اگر ضحک سے ہو تو بھی ضاحک ہوگا, اگر ضاحک سے ہو تو بھی ضاحک ہی ہوگا, چونکہ مشتقات کا اوزان اپنے مشخص ہیں. فضاحکت فبشرناہا, یہ ضاحکت ضحک سے ہے یا ضاحک سے ہے؟ خوب پہلے معنی کر دوں دونوں کا. اگر ضحک سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے مسکرانا. تین کیفیات ہیں جو انسان کی زندگی میں نمودار ہوتی ہیں. ضحک, البتہ ضحک سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ تبسم, تبسم کے بعد ہوتا ہے ضحک, ضحک کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قہقہا. البتہ وہ جو نماز کے لیے مبتل بھی ہے, اگر قہقہ لگائے انسان تو نماز انسان کی باطل ہو جاتی ہے. تبسم کیا ہوتا ہے؟ تبسم کیفیت مسکرانے کی ہوتی ہے, لیکن خاموشی کے عالم میں. فقط جلد سے انسان کو پتہ چل رہا ہے کہ یہ مسکرا رہا ہے, دانت انسان کے ظاہر نہیں ہوتے.
اور ضحک کیا ہوتا ہے؟ ایسی مسکراہٹ کہ جس کے سامنے والے دانت اس تبسم کے سائے میں ظاہر ہو جائیں، اس لیے سامنے والے دانتوں کو عربی میں زواحک کہا جاتا ہے۔ زواحک کا معنی کیا ہے؟ یعنی ظہور، ظاہر ہو جانا، یعنی ایسی ہنسی جس کے سائے میں سامنے والے دانت انسان کے ظاہر ہو جائیں، اس کو کہا جاتا ہے ضحک۔ اور اگر یہ آواز کے ساتھ ہو اور دور تک یہ آواز پہنچ رہی ہو، اس کو قہقہہ کہا جاتا ہے۔ فضاحکت اگر ضحک سے ہو یعنی ایسی مسکراہٹ جس کے نتیجے میں یہ سامنے والے دانت انسان کے ظاہر ہو جائیں، جس سے پتہ چلے کہ یہ اظہار خوشی نمودار ہو رہی ہے اس کے وجود سے۔ یہ لفظ ضحک کا معنی ہے کسرے کے ساتھ۔ اگر لفظ ضحک ہو فتح کے ساتھ، اب اس کا معنی مسکرانا نہیں ہے، مسکراہٹ نہیں ہے، تبسم نہیں ہے، قہقہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ حالت حیض کا نمودار ہونا۔ ضاحک، ضاحک یعنی ای الحیض، ضاحکت اے حاضت، حائض، یہ مادہ کس سے؟ ضحک سے۔ ضحک اگر فتح کے ساتھ ہوں تو اس کا معنی ہوتا ہے خاتون کا اس پیریڈ میں آ جانا کہ جس کی وجہ سے پھر نماز وغیرہ اس پہ جائز نہیں ہوتی، نماز پڑھنا اس کے لیے ممنوع ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو عربی میں ضحک کہا جاتا ہے۔ اگر آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، عرب استعمال کرتا ہے فضاحکت الارنب، ارنب خرگوش کو کہتے ہیں، ارنب کیا ہوا؟ ضاحکت۔ اب کیا کریں گے معنی؟ یعنی ارنب مسکرایا۔ اصل مسکراہٹ خاصہ انسان ہے، حیوانوں کے اندر ضحک نہیں ہوتا۔ اور آپ نے منطق میں پڑھا ہے کہ ضاحک ہونا انسان کا خاصہ ہے، حیوانوں کے اندر ضحک نہیں پایا جاتا۔ کیوں؟ چونکہ ضحک کا تعلق ہمیشہ تعجب سے ہوتا ہے، اور تعجب کے بعد ضحک کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اور سوائے انسان کے کسی اور کے اندر تعجب کی کیفیت طاری نہیں ہوتی، اس لیے ضحک خاصہ انسان کا ہے۔ اور بس اوقات وہ نمونہ پیش کرتے ہیں، جو بندر ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی انسان کو مسکراتے ہوئے دانت نکال دیتا ہے، وہ ضحک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ نقالی ہے، کیونکہ اس کا کام خدا نے خلق اس لیے کیا ہے کہ اس کا کام نقالی ہے، اور وہ نقالی بعد انسان اس سے لے کر وہ نقالی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ، آپ انسانیت کے دائرے میں رہیں، جو حیوان کا خاصہ وہ انہی میں رہنے دیں۔ ضاحکت الارنب یعنی احاطت الارنب، اور یہ خصوصیت ہے کہ حیوانوں کی دنیا میں خرگوش ایسا ہے کہ جس کو پیریڈ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ مذہب امامیہ کے اندر حرام ہے۔ نجس البتہ ظاہری طور پہ وہ نہیں معلوم، لیکن اس کا گوشت قطعاً حرام ہے، حلال جانور نہیں ہے، چونکہ یہی کیفیت جو پیریڈ کی ہے، یہ نجاست کی اس کی زندگی میں رونما ہوتی ہے، اور اس پیریڈ کی وجہ سے یہ حرام گوشت ہے۔ فضاحکت الارنب یہ ضحک سے ہے، ضحک سے نہیں ہے۔ پزاف کا معنی کیا ہے؟ یعنی اے حاضت ہو، اگر ہو اب آئیں قرآن کی بارگاہ میں، اب کیا ہے معنی؟ بالکل صاف ہے، تقدیم و تاخیر کی بات نہیں ہے، مفسر کو قرآن کی مطابق ڈھالنا چاہیے۔ کیا کہتے ہیں؟ وامرأتہ قائمہ، حالت قیام میں تھی، حالت آمادہ باش میں تھی۔ فضاحکت اچانک دیکھا کہ اے حاضت، تعجب ہوا کہ میں 90 92 98 سال کی ہوں، یہ پیریڈ کیسے شروع ہو گیا؟ یہ پیریڈ شروع ہونا تھا فبشرناہا، جیسی انہوں نے پیریڈ کو دیکھا، ملائکہ نے بشارت دی کہ آپ کو اولاد ہونے والی، مطمئن ہو گئیں۔ کہ اولاد کے لیے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ انسان کو جب خاتون کو جب پیریڈ نہیں آتا ہے، نسل اور تولید نسل کی کیفیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی ہے، لہذا بشارت کو قبول کرنے میں کوئی تعجب نہیں ہوا۔ کیوں؟ چونکہ پہلے علامت دیکھ چکی تھی۔ اس علامت کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ فبشر، فوراً جیسے ہی یہ عادت شروع ہوئی، فبشرنا، ملائکہ نے فوراً بشارت دی کہ آپ کو خداوند عالم اسحاق اور یعقوب دے گا، مطمئن ہوگی۔ اس کا مطلب ہے کہ علامات ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی اب بڑھاپا میرا مانے نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ نوجوانی سے ہی عقیم تھیں، یعنی نوجوانی سے ہی پیریڈ نہیں آتا تھا ان کو، جس کی وجہ سے اولاد بھی نہیں ہوتی تھی۔ 90 سال کی ہوں گی، اصلاً مایوس ہو گئی کہ اب اولاد ہونے والی نہیں ہے۔ 90 سال کے بعد جب دیکھا کہ پیریڈ کی کیفیت میں آ گئی ہیں، وہ معلوم ہو گیا کہ اب تولید نسل کا سلسلہ ہو سکتا ہے۔ فضاحکت فبشرناہا، حالت پیریڈ کو دیکھا فوراً، فبشرنا، ملائکہ نے بشارت دی۔ اور اس کے لیے امام صادق علیہ السلام نے اور امام عسکری علیہ السلام سے روایات مختلف ہیں۔ آپ اسی آیت کے ذیل میں آپ روایتی تفاسیر کو جا کر دیکھیں گے، جب معصوم سے پوچھا گیا یہ کیا مطلب ہے فضاحکت فبشرناہا، یہ کیسے تقدیم و تاخیر؟ امام نے کہا تقدیم و تاخیر نہیں ہے، یعنی فضاحکت اے حاضت، خوب اس علامت کو دیکھا، فبشرناہا، انہوں نے فوراً بشارت دی، اور بشارت کے بعد فوراً بی بی مطمئن ہو گئیں۔
بس یہاں پہ ضاحکت ضحک سے نہیں ہے، ضاحکت ضحک سے ہے، یعنی وہ علامات جو تولید نسل کے لیے ضروری ہوتی ہیں وہ نمودار ہوئیں، اور نمودار ہونے کے بعد انہوں نے کیا بشرنا باسحاق و من وراء اسحاق، یا فوراً قبول کر لیا بی بی نے، اور کوئی ایسی کیفیت طاری نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز۔ البتہ سلسلہ کلام جاری ہے کہ بعد میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔